سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے لیے بیٹا ایکو آف کر دیں، یہ 2 بار آواز آتی ہے، ایک ساتھ ہی آواز آنی چاہیے بس، جزاک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نا ایکو آف کر دی، آواز 2 بار ٹکرا کے آتی ہے، ایک ساتھ ہی آواز بس جزاک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ آواز بہت زیادہ ہے، میں بالکل سادہ سی بات کرنی ہے، جزاک اللہ۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، بیٹا یہ نا آواز بہت زیادہ سونے، جزاک اللہ، بس آواز بالکل یہ لوگوں کو سنانی ہے۔ آپ کا ماشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا ہے نا، تو وہ آواز زیادہ لگ رہی ہے مجھے، تھوڑی کم ہو جائے بس ادھر تک آواز، جزاک اللہ۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ سگی ماں ہوتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو۔
زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداکا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا مقام و رتبہ عطا کیا جاتا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ مجھے یہ بتائیے گا ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف کہاں سے ملا؟ جواب دو لفظی ہے، یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا فیض ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا اور گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ مجھے بتائیے ان کے سینے میں یوں کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا۔ یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا،
اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں پیدا ہوتے ان کے گلے گھونٹ دیے جاتے تھے، کہاں عرش کا رحمان کل بیٹیوں کے کہنے پہ ہی جنتیں بھی بانٹ دے گا۔ اللہ اکبر۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہاتھ ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی سر میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو کہتی نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلانا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا
تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گا۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف بڑھی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ یہ چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ بھی کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا تھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی تحریر سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے، تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ تو ہم نے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا،
خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت پر ملے۔ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی بنیادی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کرتے رہے۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دی۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے جھگڑا بنتا نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ سب محبتوں کے عنوانات، لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ ہم نے منزل کا سفر کرنا ہے، اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میرے استاذ المکرم اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ ہمارا کردار بھی تو اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، ہماری زندگی بھی تو اتنی اچھی ہونی چاہیے۔ دیکھو ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں صرف سال کے بعد جھنڈیاں لگا کے کیوں بتانا پڑے جناب یہ عاشقوں کا گھر ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں یہ سونے محمد کا غلام جا رہا ہے۔ کمال تو یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ رشتہ داری جوڑے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا۔ تو کوئی پوچھے گا نا جناب
آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ تو یار مزہ یہ ہے، وہ مسکرا کے کہے میاں تجھے نہیں پتہ، میں نے رشتہ داری کسی پرائے سے نہیں کی، میں نے حضور کے غلاموں سے رشتہ داری کی۔ دیکھو یہ حضور علیہ السلام کا کردار ہے نا۔ جب آقا کریم علیہ السلام بازار کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک شخص سے وعدہ ہو گیا، اس نے کہا آپ یہیں رکیے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ جانے والا جا کر بھول گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، میرے حضور وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ اکبر، اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے آ کر دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جا کر بھول گیا تھا۔ تو حضور صرف اتنا فرماتے ہیں کہ صاحب تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا تھا۔ جس امت کو ان کے پیغمبر نے 3 دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری سکھائی ہو، وہ امت بھی وعدہ پورا کرنا بھول جائے، سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں ہے۔ جس امت کو پیغام یہ ہو، جب ان کے سامنے ایک چوری کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے اور کوئی شخص ہمت کر کے عرض کرتا ہے کہ حضور جی یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو پورے خاندان کی رسوائی ہوگی، تو میرے حضور جلال میں آ جاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تعلیمات تو اتنی واضح تھی صاحب، لیکن اگر آج ہم ان تعلیمات سے دور ہیں تو مجھے اور آپ کو رک کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہے نا، کہ جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، لوگ گھر کے باہر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، جان کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، لیکن میرے آقا کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں۔ میرے آقا کو یہ فکر نہیں ہے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، بلکہ فکر کیا ہے، ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں، وہ ان کو کیسے واپس کرتی ہیں۔ کن کی امانتیں یار؟ جو صرف مذہب کے دشمن نہیں ہیں، جب جان کے بھی دشمن بن چکے ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے اے علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دینا۔ یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دینا۔ کن کی امانتیں؟ جو جان کے دشمن ہیں۔ کن کی امانتیں؟ جو خون کے پیاسے بن چکے ہیں۔ مجھے بتائیے وہ یار جو جان کا دشمن ہے وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھتا؟ وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ اگر تو میں اور آپ اس سیرت کو اپناتے ہیں تو پھر یقیناً میں اور آپ کل کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم عملاً اپنی زندگی کو اس ضابطے کے مطابق نہیں ڈھالتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال بھی 1 نمبر کہہ کے بیچ لیتے ہیں، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا سیزن خوب اچھا لگا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ جناب فرق نہیں پڑتا کہ میں نے جھنڈا یہاں لگایا ہوا ہے یا یہاں لگایا ہوا ہے، پھر فرق نہیں پڑتا کہ میں نے لائٹنگ چھت کے اوپر کروائی ہے یا میں نے خوشی میں اپنے آپ کو لپیٹ لی ہے۔ مجھے رک کر سوچنا ہوگا، مجھے دیکھنا ہوگا۔ تعلیمات تو یہ تھی کہ تمہارے پاس اگر کسی پرائے کی بھی امانت ہے تم نے اس میں خیانت نہیں کرنی، لیکن ہم نے پرائے تو پرائے تھے، ہم تو اپنے بہن بھائیوں کی جائیدادیں بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، ہم تو اپنے بہنوں اور بیٹیوں کا وہ حصہ جو جائیداد میں رب نے بیان کیا ہے، ہم رب کا بیان کردہ حصہ جو ہماری وراثت میں امانت ہوتی ہے، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
لیکن ہم جلسہ ہر سال کرواتے ہیں، ہم جنڈیاں ہر سال لگاتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو رک کر سوچنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ کردار، سیرت، اسوہ حسنہ ان کا دیکھیں تو ان کی زندگی مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ سچائی اور دیانتداری کا درس دیتی ہے۔ آئیے، آپ اتنے لوگ موجود ہیں، میں آپ سے کسی سے بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھوا کر کوئی انقلاب کا وعدہ نہیں لیتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جس جگہ پر فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں، اپنے کام کو 100% دیانتداری سے کرنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ آقا کریم علیہ، آج ہماری کتنے لوگوں کی جو ہے وہ یہ حالت ہے کہ ہم جو ہے وہ گلے اور شکوے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ہماری تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص طویل سفر کر کے اللہ کے گھر کعبہ میں پہنچا، فرمایا کہ اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے، جو کھانا کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پانی پیا ہے وہ حرام کا ہے۔ حضور فرماتے مجھے بتاؤ اللہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کرے؟ رزق حرام کا ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آج ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور جی میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب کے ساتھ ایسا تعلق بن جائے کہ میں جب بھی دعا مانگوں میری دعا قبول کر لی جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے 2 لفظی جو ہے وہ وظیفہ دیا۔ حضور میں ساتھ اپنا لقمہ حلال کا کر لے، جب مانگے گا وہ تجھے عطا کرے گا۔ لقمہ حلال کا کیا جائے۔ آپ صبح جس دکان پہ بیٹھیں، جس فیکٹری میں جائیں، جس دفتر میں جائیں، کسی مزدوری کے اڈے پہ بھی جاتے ہیں، 100% دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر رویہ یہی ہے، وقت سمٹ گیا، ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ ہم نے محفل کروائی، لوگوں کو دعوت دی اور حاضری اچھی تھی، نعت خوانوں نے بھی خوب پڑھا، خطاب بھی بڑا زوردار تھا، لنگر بھی پورا ہو گیا، تو ہم سمجھے کہ محفل ختم ہو گئی۔ تو یقیناً ایک لحاظ سے دیکھیں تو محفل ختم ہو گئی اور اس کی جو ذمہ داری تھی وہ مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو اصل کام شروع ہی محفل ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے، کہ جس بات پر ہم جھوم رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اب اصل امتحان ہے کہ ہم جب دکان پہ جائیں تو اس پیغام کو اپنے اندر عملاً اختیار کریں۔ محافل تو بہت ساری ہوتی ہیں، جلسے تو رات 2 بجے تک ختم نہیں ہوتے ہیں، لیکن عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، اور ہم لوگ شعوری طور پر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اصل چیز تو عمل ہے۔ یقین جانیے، ورنہ جتنی محافل پاکستان میں ہوتی ہیں شاید ہی کسی دوسرے ملک میں ہوتی ہوں، لیکن مجھے اور آپ کو عمل حاصل کرنا ہے۔ میرے استاذ مکرم تو ایک دن ہمیں فرمانے لگے کہ یار بندہ تقریر دھیان سے سن لینا تو زندگی میں ایک تقریر بھی کافی ہوتی ہے۔ اگر تقریر دھیان سے سنی جائے تو ایک تقریر بھی کافی ہوتی ہے، اور انسان عمل پیرا ہو جائے، کانوں کی لذت کے لیے اور جو ہے وہ سرور کے لیے نہ سنا جائے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے کہ مالک جو ہم سنیں اس کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اصل چیز عمل ہے۔ میں آپ سے 2 چیزوں کا تقاضا کرتا ہوں، پوری سچائی کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اپنے کام میں مخلص ہو جائیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث پر میں اجازت چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، فرمایا سچے اور امانت دار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں۔ جو کام میں ہمارے سامنے تو ایک شخص کڑکتی دوپہر میں ریڑھی پہ پھل رکھ کے بیچ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ تو دنیا کا مال کما رہا ہے، لیکن اگر وہ شخص 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، سچ کے ساتھ کمائے، پوری امانت داری کے ساتھ کمائے۔ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یہ دنیا کما رہا ہے، لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ شخص کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو مجھے بتائیں کوئی دنیا دار انبیاء کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا داری نہیں ہے،
اگر وہ طریقہ محبوب کے مطابق ہو جائے، طریقہ رسول کے مطابق ہو جائے تو کام کرتے ہیں، تیقن پیدا کریں رازق اللہ ہے، جھوٹ نہ بولیے، دھوکہ نہ دیجیے، فراڈ نہ کیجیے، خیانت نہ کیجیے، مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کیجیے، سچ اور امانت داری کے ساتھ کمانے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما، قرآن مجید کا حقیقی فہم اور نور نصیب فرما، جو کہا جو سنا عمل کی بھی توفیق عطا کرنا، یہ محض کانوں کی لذت تک نہ رہ جائے، ہمارے عمل کا بھی حصہ بنا دینا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی تو مدد فرما، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں، یا اللہ تو ان نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیاں تو معاف کرنا، ہماری سستیاں غفلتیں معاف فرمانا، اس محفل کا لمحہ لمحہ قبول فرمانا، ہمیں سچ کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کمانے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔